ایک ایسی وادی جو جنوں، پریوں، دیووں، بھوتوں اور عجیب الخلقت مخلوق کے حوالے سے جانی جاتی ہے۔ ایسا پہاڑ جہاں ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے، چاند سورج کی روشنی وہاں کبھی نہیں پہنچتی۔ وہ وادی جہاں آج تک کوئی شخص نہیں پہنچ سکا۔ کیا یہ وادی جنوں کا دیس ہے یا کسی اور دنیا میں جانے کا پراسرار راستہ؟ کوکاف کا نام ذہن میں آتے ہی کوئی گمشدہ عربی کہانیاں ذہن میں آ جاتی ہیں۔ ایسی کہانیاں جو بادشاہوں کی حسین شہزادیوں سے شروع ہو کر جنوں اور پریوں کے زیر قبضہ ہیبت ناک طلسم سے جڑی ہوتی ہیں۔ ایسی کہانیوں کا مرکز عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ فلاں طاقتور ملک کے بادشاہ کی حسین اور نرم و نازک شہزادی کو فلاں جن یا دیو نے اغوا کیا اور کوکاف کی کسی تاریک وادی میں لے جا کر قید کر دیا۔ کوئی نہیں جانتا کوکاف کہاں ہے بھی صحیح یا نہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ثبوتوں کے حوالے سے بات کریں گے جو اس حوالے سے ہر جگہ سے اکٹھے کیے گئے ہیں۔ جو کچھ بھی اس پہاڑ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ سچ ہے یا صرف قصے کہانیاں ہیں۔ دوستو، بعض بزرگوں کا قول ہے کہ کوکاف ایک پہاڑ ہے جو زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ کاف عربی زبان میں ایک پراسرار پہاڑی ہے جسے زمین کا سب سے دور دراز مقام کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا مقام زمین کو گھیرے ہوئے سمندر سے بہت دور ہے۔ حاتم طائی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ کاف پہاڑ سبز زمرد یا گریسولائی پر مشتمل ہے جس کے عکس نے آسمان کو سبز رنگ دیا ہوا ہے۔ اسے جنوں کی نسل کا گھر بھی کہا جاتا ہے جہاں سے غیب کی دنیا شروع ہوتی ہے۔ عربی ادب میں کاف پہاڑی سلسلوں میں سب سے اونچا تھا جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین کو سپورٹ دینے کے لیے بنایا گیا تھا، جسے زمینی پہاڑی سلسلوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ مورخین اس پہاڑ کے ذکر کو قرآن و حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کاف پہاڑ گر گیا تو پورا آسمان زمین پر گر کر زمین کو تہس نہس کر دے گا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوکاف کو ایک فرشتے نے اٹھا کر رکھا ہوا ہے۔ زکریا الازونی نے 13ویں صدی عیسوی میں عجائب المخلوقات و غریب الموجودات کے عنوان سے ایک کتاب پبلش کی اور کہا کہ زمین کے چاروں طرف پہاڑوں کی ایک سیریز ہے جس میں کوکاف بھی شامل ہے۔ عظیم صوفی شاعر جلال الدین محمد رومی کی بہت سی تحریروں میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین نے جب آب حیات کی تلاش میں مشرقی کاف کا سفر کیا اور جب وہ کاف پہاڑی پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا وہاں ہر چیز زمرد سے بنی ہوئی ہے۔ 14ویں صدی عیسوی کے مسلمان جغرافیہ دان اور مورخین ابن الواردی اپنی کتاب خریدۃ العجائب میں لکھتے ہیں کہ کاف پہاڑ کے آگے ایک زمینی سلسلہ ہے جو چاندی کی طرح سفید ہے اور جس میں فرشتے موجود ہیں۔ سینکڑوں سالوں سے لوگ اس پہاڑ کے متعلق دعویٰ کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ پہاڑ ایک افسانوی داستان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کاف پہاڑ کو ماننے والوں کا دعویٰ ہے کہ اگر کاف پہاڑ کا وجود نہ ہوتا تو پھر قرآن پاک میں کاف کا ذکر کیوں آتا؟ جس طرح یاجوج ماجوج کی لوکیشن اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں سے چھپا کر رکھی ہوئی ہے، اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کاف پہاڑ ہماری نظروں سے اوجھل ہو۔ اکثر علماء کی طرف سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ کاف پہاڑ کا نام نہیں تھا بلکہ اسے زرداشت کے صحیفوں سے پہلے عربی ادب میں شامل کیا گیا۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پہاڑ ایک حقیقت ہے یا افسانہ؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے اور ہمارے یوٹیوب چینل سٹار پوائنٹ کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ نگہبان۔